بھی کچھ عرصے کے لیے اس کو کہا گیا کہ آپ منظر سے ہٹ جائیں. تو ابھی جو ادھر شروع میں جو بات ہوئی تھی نا کہ جی وہ کچھ لوگوں نے اس کی ٹرولنگ کی تھی، تو تھوڑے دن کے لیے تو بہت سے لوگ جاتے ہیں. ہم اس چیز کے عینی شاہد ہیں کہ وہ کچھ عرصے کے لیے بہت شدید اصرار پہ تھوڑے عرصے کے لیے کچھ دن کے لیے اس کو کہا گیا تھا کہ آپ منظر سے ہٹ جائیں. اور ابھی یہ 1.5-2 گھنٹے پہلے ایک ڈپلومیٹ جو ہیں ویسٹرن ڈپلومیٹ، وہ بھی مجھے یہی بتا رہے تھے. تو میں نے اس کو کہا کہ ہاں آپ صحیح کہتے ہیں، ہمارے ساتھ بھی اس کی یہی بات ہوئی تھی. وہ پاکستان سے نہیں جانا چاہ رہا تھا، لیکن پھر اس کو کہا گیا کہ حکمت کا مظاہرہ کرو، تھوڑے دن کے لیے چلے جاؤ. تو یہاں پہ بڑی بات ہوئی ہے جی، میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا. ادھر ایک حکمت عملی بنانے کی بات ہوئی ہے کہ اسٹریٹجی کیسے بنائی جائے کہ ارشد شریف کو انصاف کیسے دیا جائے. یہاں پہ عمران ریاض صاحب جو ہیں انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ سیاستدان جو ہیں وہ تو اس قابل نہیں ہیں کہ وہ صحافیوں کی زندگی کے لیے خطرات بنے، لیکن وہ کبھی کبھی سہولت کار بن جاتے ہیں. تو سیاستدان جو ہے اس میں واقعی جرت تو نہیں ہوتی، لیکن وہ اپنی کمزوری اور بزدلی کی وجہ سے سہولت کار ضرور بن جاتا ہے. تو اس کو سہولت کار نہیں بننا چاہیے. ہمارے یہاں پہ ایک دوست نے بھی بات کی، سلیم صافی صاحب نے، کہ انہوں نے بہت سے نام لیے، بہت سے صحافیوں کے نام لیے کہ اگر ان کے مقدمہ قتل یا ان کی شہادت کی تحقیقات کی جاتی، اس میں ہم اگر اپنی اتحاد کا مظاہرہ کرتے تو شاید ارشد شریف کو بھی شہید نہ کیا جاتا. اس حوالے سے بھی میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں. جب 2016-17 میں ارشد شریف شہید نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی. انہوں نے ایک پٹیشن